السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت و عافیت کے ساتھ یہ انشاءاللہ عز و جل اردو کا پارٹ نمبر 44 چونکہ یہ جو سبق ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی شان کے بارے میں جو سبق بتایا گیا تو یہاں سے اسٹارٹ کیا تھا، ٹھیک ہے، اور پارٹ 1 یہاں تک ہو چکا، یعنی پارٹ نمبر 43 میں۔ یہ پارٹ نمبر 44 یہاں سے اس پیراگراف سے دیکھ لیجیے آپ، پیج نمبر جو ہے وہ 8 ہے اور یہ اردو کی کتاب ہے تیسری۔ اس کے پہلے کے پارٹس یا اس کے پہلے کی کتابیں آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کا جو ٹائٹل نیم ہے وہاں پر آپ کلک کریں تو انشاءاللہ آپ کو ڈسکرپشن باکس میں آپ کو سب لنکس، کتابوں کی بھی لنکس مل جائے گی اور دوسرے پارٹ کی بھی لنک آپ کو مل جائے گی، تو آپ وہاں سے ان سبق کو پڑھ سکتا ہے۔ یہ پارٹ نمبر 44 شروع کرتے ہیں اس پیراگراف سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی سادہ زندگی سن کر، تو اب آپ تو ابھی اگر دیکھ رہے ہیں تو اس سے پہلے کی جو پارٹ نمبر 43 ہے وہ ویڈیو دیکھ لیجئے۔ اس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی بے شمار خوبیاں اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا جود و کرم کا جو حال تھا وہ کیا تھا، ٹھیک ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سادہ زندگی، سادگی، اپنی زندگی کس طرح بسر کیا کرتے تھے وہ سب اس میں لکھا ہوا ہے اور جو کہ ہم نے پہلے پڑھ لیا۔ آئیے یہاں سے آگے پڑھتے ہیں۔ تو حضور کی سادہ زندگی سن کر یہ خیال نہ کرنا کہ حضور مجبور اور محتاج تھے، معاذ اللہ، ٹھیک ہے، بھلا سوچو تو صحیح، یعنی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں ایسا خیال ہو لیکن یہ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے آگے سنیے، سوچو تو صحیح کہ ٹھیک ہے، جس پیغمبر، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی ہی بات ہو رہی ہے کہ جس پیغمبر کو اللہ تعالی نے زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک بنایا ہو، کیا وہ محتاج ہو سکتا ہے؟ یہ کوسچن مارک ہے۔ ہرگز نہیں، بے شک، کیسے محتاج ہوگا؟ جس کے ہاتھ میں دونوں جہان کی چابیاں دے دی گئی ہو، دونوں جہان کا خزانہ جس کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہو، کس طرح محتاج ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور نے اپنے رب یعنی اللہ عز و جل کو خوش کرنے کے لیے جان بوجھ کر سادہ زندگی پسند کی تھی، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالی نے چند دن، اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی اور کو بادشاہیت دی گئی، کسی اور کو سلطنت دی گئی تو اس کا کیا حال ہوا، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا کیا عالم ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالی نے چند دن کے لیے فرعون کو بادشاہی بادشاہی دالیاں دے دی تو وہ گھمنڈ میں آ گیا۔ دیکھیے، گا فا گ میم نون ڈال، گھمنڈ میں یعنی تکبر، آئی ایم سم تھنگ، گھمنڈ میں آ گیا، اپنا بندہ ہونا بھول گیا، اپنے کو خدا، ٹھیک ہے، یہ پیج نمبر 9۔ تو بات کنٹینیو کرتے ہیں وہاں سے کہ اپنے کو خدا کہلوانے، دیکھیے کاف ہا کہلوانے لگا، ٹھیک ہے، خدا نہیں بنایا گیا تھا، صرف اس کو سلطنت دی گئی تھی، پھر بھی کیا حال ہوا کہ وہ اپنے آپ کو خدا کہلوانے لگا، غریبوں کو ستانے لگا۔ پھر اللہ تعالی نے اس کو اور اس کے لشکر، یعنی اس کے جو ساتھی تھے، لشکر کو دریا میں غرق کر دیا، یعنی ڈبو دیا، ٹھیک ہے۔ آپ نے سنا بھی ہوگا، واقعہ مشہور ہے فرعون کا جو واقعہ ہے۔ لیکن اب حضور کی خوبی سنو، اللہ تعالی نے ساری زمین کی حکومت حضور کو دی، پورے آسمان کی بادشاہت حضور کو عطا فرمائی، جانور اور درخت حضور کو سجدہ کرتے رہے، بادل، بے الف دال بادل حضور کے اشارے، دیکھیے الف ای شین الف، اشارے
पर घूमते घूमते रहे कंकर। देखिए ये थोड़ा सा लफ्ज़ देख लीजिए, नया है। कंकर, काफ नून काफ रो, कंकर और पत्थर हुजूर का कलमा पढ़ते रहे। चांद और सूरज को अल्लाह ताला ने हुजूर के बस में किया, यानी कंट्रोल में, हैंडल में किया। चुनांचे, देखिए चे नून अलिफ, चुनांचे हुजूर के इशारे पर चांद दो टुकड़े हो गया और डूबा, डूबा हुआ सूरज बाहर निकल आया। मगर इतना सब कुछ होते हुए भी न तो हुजूर ने कभी, ठीक है, घमंड पहले अल्फाज आ चुका, ये घमंड किया, न अल्लाह का बंदा होने से मुंह मोड़ा। यही प्यारे आका की शान है। इतनी बादशाहियत और सल्तनत होने के बावजूद अपने आप को अल्लाह का बंदा कहलवाते रहे, ठीक है। जहाँ अपने रसूल होने का ऐलान करते रहे, वहीं अपने को अल्लाह ताला, ठीक है, का बंदा भी कहते रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए अब आगे, हम भी हुजूर को अल्लाह ताला का बंदा कहते हैं और मानते हैं, मगर कैसा बंदा, ऐसा बंदा जिसको सारे जहान वालों के लिए अल्लाह ताला ने सरापा रहमत बनाया है, जिसके नूरानी हाथों में अल्लाह ताला ने दुनिया और उक़बा यानी आखिरत का सारा खजाना दे रखा है, जिसके करम के ज़मीनों आसमान वाले मोहताज हैं, जिसको अल्लाह ताला ने मेराज दी सातों, ठीक है। देखिए आगे लास्ट लाइन बाकी है, सातों आसमान और अर्शे आज़म की सैर कराई सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। लास्ट में कुछ अल्फाज है, उनके मीनिंग है, देख लीजिए जल्दी से। जूदो करम यानी जो बख्शना देना, ठीक है, करार देना यानी ठहराना, ऐलान करना यानी जाहिर करना, मुक़द्दस यानी पाक। आसान है अल्फाज, ठीक है। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल पार्ट नंबर 45 में घड़ी का सबक, बिल्कुल इंटरेस्टिंग और बेहतरीन सबक है, वो शुरू होगा।